جی السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس مارننگ بریفنگ میں۔ ڈیلی بیسس پہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے یوٹیوب چینل پہ یا واٹس ایپ پلیٹ فارم پر۔ آج اس ہفتے کا آخری ورکنگ ڈے ہے، اور جیسا کہ ہمیشہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جمعے کی جو ویکلی کلوزنگ ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج جمعے کا دن ہے، 17 فروری آج ڈیٹ ہو چکی ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ آرٹیکلز آج پوری دنیا کی مارکیٹوں میں چل رہے ہیں وہ امریکہ میں بڑھائے جانے والے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ ہر دوسری خبر میں یہی خبر چل رہی ہے کہ امریکہ آئندہ اپنی میٹنگ میں اپنے شرح سود میں اضافہ کر دے گا، اور اس کی وجوہات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ پچھلے ہفتے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈفرینٹ رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں، یعنی پروڈیوسر پرائس انڈیکس کی آپ رپورٹ لے لیجئے یا کنزیومر پرائس انڈیکس کی آپ رپورٹ لے لیجئے، وہ بڑھ کر آ رہی ہیں، ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اچھا، اب اضافے کی وجہ سے یہ ہمارے پاس ایک انڈیکیشنز آ جاتی ہیں کہ جناب امریکہ کی آئندہ جو میٹنگ ہوگی وہ اپنے شرح سود میں اضافہ کرے گی۔ لیکن پچھلی بار بھی ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے اپنے شرح سود میں اضافہ تو کیا لیکن کم اضافہ کیا، یعنی پچھلی 5 میٹنگز میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ 75 بیسس پوائنٹ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کرتے کرتے اس نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 4% کر دیا تھا، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ غالباً 4.5% ہے۔ تو اب یہ گمان پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ امریکہ آئندہ اپنی میٹنگ میں محض 25% انٹرسٹ ریٹ نہیں بلکہ 50 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو اسپیکولیشن آ رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے گا، اب کم نہیں بلکہ زیادہ بڑھایا جائے گا، اس حوالے سے آج اکراس دی بورڈ پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹیں ڈاؤن فال کا شکار ہیں۔ امریکہ کی جو فیوچرز ٹریڈ ہوتے ہیں S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک، اس کے اندر بھی ڈاؤن فال دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نہ صرف امریکہ کی سٹاک مارکیٹیں ڈاؤن ہو رہی ہیں اور دنیا میں یورپ کی مارکیٹیں ڈاؤن ہو رہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں خاصا ڈاؤن فال آیا ہے۔ پچھلے دنوں آپ سے یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ 1850 بڑا امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول ہے، اور اب اس کا یہ ریزسٹنس لیول بن چکا ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ کیش اسپاٹ مارکیٹ 1850 سے گرتے گرتے آج 1820 تک گر چکی ہے، اور اس کے اندر مزید گراوٹ کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو امپورٹنٹ ٹیکنیکل سپورٹ یا ریزسٹنس ہوتی ہے اس تک مارکیٹ دوبارہ ضرور جاتی ہے، اور آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1820 کا اس نے جو لو کیا ہے، مارکیٹ مائٹ پاسبل 1850 تک جا سکتی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 1850 کا بڑا امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول بریک ہوا ہے، تو یہ بریک تو ہوا ہے لیکن دا مارکیٹ ول کم، مارکیٹ نیچے گرے گی لیکن دھیرے دھیرے نیچے اوپر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس بناتے ہوئے۔ تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1850 اس کا ریزسٹنس لیول ہے، اور مارکیٹ مائٹ پاسبل ابھی جب 1820 کا اس نے لو کیا ہے، یہاں سے اگر کوئی کریکشن آتی ہے تو مارکیٹوں میں اوپر جانے کے امکانات بھی موجود رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے اور جو ڈیفرنٹ رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا، لیکن پوائنٹ یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی انٹرسٹ ریٹ بڑھایا نہیں گیا ہے، ابھی صرف باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تجزیے اور تبصرے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کو ہم کلوزلی واچ کریں گے۔ فرسٹ ویک آف مارچ میں امریکہ میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ آیا واقعی امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ زیادہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو بہرحال آج صرف اس اسپیکولیشن پہ، اس امیدوں پہ، ان باتوں اور تجزیوں اور تبصروں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں گراوٹ موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے ایک رپورٹ ہمارے پاس برطانیہ کی طرف سے بھی آئی کہ برطانیہ کا ریٹیل سیلز جو ہے وہ بہتر ہوا ہے۔ اب ریٹیل سیلز کی امیدیں تھیں کہ وہ ڈاؤن ہوگا، اب یہاں پہ رپورٹ آ گئی کہ ریٹیل سیلز بہتر ہوا ہے، جو کہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ برطانیہ بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ریٹیل سیلز میں اضافہ اس بات کی انڈیکیشن دیتا ہے، ایسے اشارے دیتا ہے کہ برطانیہ بھی شرح سود میں اضافہ کرے گا۔
لیکن اب جب ہم برطانیہ اور امریکہ کے معاشی حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب امریکہ کی جو معاشی حالات ہیں، امریکہ کی جو جی ڈی پی ہے، امریکہ کا جو شرح نمو ہے، وہ برطانیہ سے زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہ خبریں تو ضرور آ رہی ہیں، تجزیاتی نگاہ تو ضرور ہم ڈال رہے ہیں کہ برطانیہ بھی اپنے شرح سود میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن چونکہ امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا جو ارادہ ہے وہ زیادہ دکھائی دے رہا ہے، اس وجہ سے آج ہم نے دیکھا کہ اسٹرلنگ کی مارکیٹ بھی نیچے آ گئی، یورو کی مارکیٹ بھی نیچے آ گئی، یعنی اکراس دی بورڈ پوری دنیا کی اسٹاک، کرنسی، کموڈیٹیز اینڈ آئل، گولڈ، سلور، تمام مارکیٹیں ڈاؤن ہو رہی ہیں۔ بہرحال ابھی جب شام کو امریکہ کی مارکیٹیں اوپن ہوں گی تو اس میں ہم یہ چیک کریں گے کہ آیا واقعی یہ باتیں درست ثابت ہوتی ہیں یا نہیں کہ امریکہ بھی آئندہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کرے گا، زیادہ کرے گا یا کم کرے گا، تو یہ تو وقت بتائے گا جس دن اس کی میٹنگ ہوگی۔ بہرحال آج صبح سے جو ہمارے پاس رپورٹیں ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے حوالے سے بازاروں میں ڈاؤن فال دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو باتیں ہیں، یعنی جو دنیا کے حالات پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یوکرین اور روس کے مابین جو جنگی صورتحال ہیں ان کو 1 سال سے زیادہ اب کا عرصہ گزر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو یوکرین کے ساتھ جو عرب ممالک میں جو اسرائیل، فلسطین اور جو دوسرے معاملات ہیں ان بیسس پہ بھی یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ابھی جو حالات و واقعات ہیں وہ بڑے مکس چل رہے ہیں، لیکن تمام پوری دنیا کی جو باتیں ہیں وہ صرف اور صرف امریکہ کے کنزیومر پرائس انڈیکس اور پروڈیوسر پرائس انڈیکس میں اضافے کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے۔ ریٹیل سیلز میں جو امریکہ میں پچھلے دنوں اضافہ ہوا ہے، اس کی انڈیکیشنز ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کرے گا، اور اس اضافے کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں بازاریں ڈاؤن فال کا شکار ہیں۔ ایون کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کو بھی آج آپ دیکھیں تو 70-80 پوائنٹ ڈاؤن مارکیٹیں کھڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو موازنہ تو ہم بین الاقوامی بازاروں سے نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال کچھ بہتری کی امیدیں یہاں بھی دکھائی دی ہیں۔ ڈالر کی قیمتیں جو کہ 280-285 روپے ہو گئی تھیں، وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 260، 262، 63 تک آ گئی ہیں۔ تھوڑی سی بہتری آئی ہے اور ہم بہتری کی امیدیں چاہتے ہیں، لیکن اس بہتری کی امیدوں کے لیے ضروری ہے پاکستان کی جو فائننس اور منسٹری ہے، کامرس منسٹری ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، ان کو سب سے زیادہ جو ایک وار فوٹنگ میجرز کرنے ہیں پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، وہ صرف اور صرف یہی ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں اور اپنی امپورٹس کو کم کریں۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے۔ گولڈ کے حوالے سے میں آخر میں بتاتا چلوں کہ لاسٹ اس کا 1850 a ویری امپورٹنٹ ریزسٹنس لیول ہے۔ مارکیٹ اگر اس کے نیچے بند ہوتی ہے تو اگلے ہفتے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بازاریں تھوڑا ڈاؤن فال کا شکار رہیں گی۔ انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے، اور جو بھی امپورٹنٹ خبریں رہیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ واٹس ایپ پہ جڑے رہیے، فیس بک پہ جڑے رہیے، اور یوٹیوب چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ www.yasin